صلح جو انسان بہت نرم طبیعت کے انسان. جب موقع نے دیکھا کہ تو پھر قریشی کا معاملہ ہو رہا ہے. ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا. انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رسول اللہ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرے. یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہوئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر دیا گیا. اس کو عام الجماعت کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو صوبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا. وہ تو خلفاء ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گن رہا ہوں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی. حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر میں، وہ خلیفہ راشد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے افضل. ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک. خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں سب سے اونچے ہیں. اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں. انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں. اگر کہنا جو ہے اگر روکا گیا ہے یہ کلمہ نو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے. اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کی دور ہوتے. اب یہ پرفتن دور میں خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشن ایسی تھی. وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا ہے. یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گئے. وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ نکالا. بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے خانہ جنگی ختم کر دی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا. اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی، 20 برس، اور کامل امن رہا. اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے طاقت کا استعمال بھی کیا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے. کچھ لوگوں کی اس کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ سے پیسہ دیا جائے وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. بہرحال نتیجہ یہ ہے. تاہم یہ جان لیجیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راستہ نہیں، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی. میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راستہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت راستہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی وہ دوبارہ شروع ہو گئی. خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی. ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد زائد کو فتح بھی کی. انہیں کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہے استنبول تک پہنچی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچی، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت. بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح. لیکن یہ کہ بھارت پہنچ گئے تھے وہاں پہ، یہ عمل بھی. لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے سنا، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا،
اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کی اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کی نظر ہے کہ تم نے صلح کی۔ یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا، اس کا مین کردار یہ۔ صرف چند جملے سے کہوں گا، سانحہ کربلا پر میرا کتاب کے موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان دوسرے کی تلواروں سے ختم۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اور تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راستہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر۔ حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کرنے لگے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ صحابہ الصحابہ کلہم عدول، ان کی نیت یہی مسئلہ سمجھتے کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسن بہت، کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے 10 سال۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر کیا، لیکن انہی ندوی صاحب نے تو لکھا ہے کہ بن جبر بھی ان سے بیعت ہوئی، بیعت بن گئی، مجھے اس سے اختلاف۔ یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بن جبر بیعت کرنے والا، میں اس کو ماننے پہ تیار۔ بہرحال یہ حضرت، میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں، لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہے اس کو تسلیم۔ لیکن یہ جو دونوں نوجوان تھے، ان کے اندر نوجوان نہیں کو جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے اصل فیصلہ کی بات کیا ہوا، ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی چچا دار بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین۔
اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کیا۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ اپنے درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ کر، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا جائے، قصاص لیے بیعت ہو جائے۔ اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کہ وہ ان کو چھوڑ۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں جو ہے ختم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر ہے۔ ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کروں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر ہے۔ تو انہوں نے نصر یہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نصر یہ شہید کیا، بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کیا کرو۔ انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتون کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید کر دیا۔ جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوارج کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے، مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو وہ کنیزیں ہیں۔ پھر فیصلہ یہ تو خیمے جلائے اس لیے ہے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم کر۔ یہ حادثہ فاجعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ، وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ ہے وہ ہماری تاریخ کے جو ہمارا صدر اول ہے، اس میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تاریخی آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الشیطان۔